لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا وعدتم فلا تخلفوا، وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا. غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم وألسنتكم. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید رہبر حسین ابن سید اظہر حسین کے لیے. اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی، انسان ہونے کے ناطے چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا کافر، دولت مند ہو یا غریب، انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر کچھ خواہشیں پائی جاتی ہیں. جب اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر خواہشوں کی تکمیل میں ناکام ہو جاتا ہے تو انسان گرفتار غم و الم ہو جاتا ہے. البتہ یہ خواہشیں دو طرح کی ہیں. کچھ خواہشیں فطری ہیں، کچھ خواہشیں غیر فطری ہیں. فطری خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو سکھانے کی محتاج نہ ہوں، کسی ماحول کی محتاج نہ ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کی محتاج نہ ہوں، خود بخود جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے پانی کی خواہش. اگر کوئی ہمیں سکھائے گا کہ آپ کو پیاس لگی ہے تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں پیاسا ہوں. کسی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں بھوکا ہوں. نہیں، پانی کی خواہش فطری ہے، کھانے کی خواہش فطری ہے، سونے کی خواہش فطری. یہ ساری فطری خواہشیں ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری نہیں ہیں. اگر کچھ لوگوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا نہ ہوتا تو ہمارے اندر وہ خواہش پیدا ہی نہ ہوتی. کچھ اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو وہ خواہش ہمارے اندر کبھی جنم ہی نہ لیتی. مثال کے طور پر چائے کی خواہش، سگریٹ کی خواہش، تمباکو کی ہیں نے ساری خواہشیں، اور بہت ہی طاقتور خواہشیں ہیں، لیکن یہ خواہشیں فطری نہیں ہیں. اگر فلاں کمپنی نے اپنی جیب بھرنے کے لیے چائے کی عادت نہ ڈالی ہوتی تو شاید لوگوں کو چائے کا احساس بھی نہ ہوتا، جیسا کہ نہیں تھا. سگریٹ اگر اچھے یا برے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کی مرضی ہے سگریٹ کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں. اگر اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ خواہش ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی. تو کچھ فطری خواہشیں ہیں، کچھ غیر فطری خواہشیں. فطری خواہشیں سب وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں.
کیونکہ ہماری زندگی کی بقا اور ارتقاء کا دار و مدار اسی پر ہے. مثال کے طور پر ہمیں علم کی خواہش ہے، خواہش علم. دیکھیے دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جاننے اور نہ جاننے کو یہ جو ہے برابر سمجھتا ہو. جس چیز کا علم ہو جاتا ہے تو جان کے خوشی ہوتی ہے نا. ہمیں فلاں چیز کے بارے میں نہیں پتا، آپ نے مجھے سکھا دیا، بتا دیا، اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے. ہو سکتا ہے انسان عالم نہ بن سکے، دانشور نہ بن سکے، لیکن دانش اور علم خواہش ضرور ہے. کیونکہ خواہش سے تو سب کچھ حاصل ہی نہ ہو جاتی ہے. خواہش ایک مرحلہ ہے. کسی چیز کے حصول کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خواہش اور چاہت. چاہت اگر نہیں ہے تو آپ وہ چیز کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے. لیکن چاہت کافی نہیں ہے. چاہت کے بعد اقدام ضروری ہے، کوشش ضروری ہے، وہ بھی صحیح سمت میں کوشش ضروری ہے. تو عزیزو کچھ چیزیں، کچھ فطری خواہشیں ہیں. فطری خواہشیں سب وہ ہیں جو پروردگار نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اور ان خواہشوں کا مقصد ہماری زندگی کی بقا اور ارتقاء کے مراحل میں ہماری یہ جو ہے مدد کرنا ہے. کہ یہ خواہشیں اگر نہ ہوتی تو ہم بچتے ہی نہیں، مر جاتے. اگر پانی کی خواہش نہ ہوتی، پیاس ہی نہ لگتی، بھوک ہی نہ لگے تو کیا ہوگا؟ بدن کے لیے پانی بھی ضروری ہے اور کھانا بھی ضروری ہے. کھائیں گے کب؟ جب بھوک لگے گی. پئیں گے کب؟ جب پیاس، خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی بیماری ہو جائے کہ اس کی بھوک و پیاس ختم ہو جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یا زندگی ختم ہو جائے گی یا زندگی ناقص ہو جائے گی. یہی تو ہوگا نا. تو جتنی چیزیں ہیں، کچھ خواہشیں ہمارے اندر فطری ہیں، کچھ غیر فطری ہیں. فطری خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سکون اور اطمینان کی زندگی ہو. زندگی میں کسی قسم کا ٹینشن نہ پایا جائے، چین کی زندگی ہو. یہ احساس فطری ہے، کسی کی سکھانے کا محتاج نہیں ہے. ہر انسان کے اندر فطری طور سے یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ اسے معاشرے میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے. نہ ملے عزت اور بات ہے. خواہش کیا ہے؟ طلب کیا ہے؟ پسند کیا ہے انسان کو؟ کہ ہمیں معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہر انسان فطری طور سے سربلندی چاہتا ہے. ہر انسان فطری طور سے فائدہ چاہتا ہے. گھاٹا کسی کو پسند نہیں ہے. نہ ملے فائدہ یہ اور بات ہے. کاروبار کیا گھاٹا ہو گیا، امتحان میں بیٹھے فیل ہو گئے. یہ ساری ممکن ہے کہ خواہش پوری نہ ہو سکے، مگر ہر ایک انسان کی خواہش، آج کا انسان ہو، کل کا انسان ہو، آنے والے کل کا انسان ہو، گزرے ہوئے کل کا انسان ہو، جاہل سماج میں رہنے والا انسان ہو یا پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، ہر ایک کے ہاں یہ خواہش پائی جاتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں سربلندی نصیب ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے معاشرے میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے فائدہ حاصل ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ٹینشن فری زندگی ہو، اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، سکون نہ ہو. یہ تو دنیا کی خواہش ہے. اور آخرت میں کیا چاہیے؟ آخرت میں کیا چاہیے؟ سب کو جنت چاہیے. جہنم چاہیے کسی کو؟ عمر سعد سے پوچھو جنت چاہیے یا جہنم. ہرملہ سے پوچھیں جنت چاہیے یا جہنم. شمر سے اگر سوال کیا جائے جنت چاہیے یا جہنم، مومنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن پر جنت حرام ہے ان سے بھی اگر پوچھا جائے تمہیں جنت چاہیے یا جہنم، تو جواب کیا ہوگا؟ جنت چاہیے. ارے کربلا میں سردار جوانان جنت کا سر قلم کر رہے تھے جنت کی خواہش میں. جس وقت عمر سعد نے صبح عاشورہ حملے کا حکم دیا ہے تو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت، تمہیں جنت کی بشارت. تو دنیا میں کیا چاہیے؟ سربلندی، سرافرازی، عزت، شہرت، دولت، ٹینشن فری لائف. اور آخرت میں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. یہ خواہشیں، اور یہ ساری فطری چیزیں ہیں، یہ ساری خواہشیں فطری ہیں. اور جتنی فطری خواہشیں ہیں سب پروردگار نے عطا کی ہیں.
اور ہر فطری خواہش کی تکمیل کا انتظام بھی اس نے کیا ہے۔ اگر پانی کی خواہش ہمارے اندر رکھی ہے تو کائنات میں پانی بھی ہے۔ اگر ہمارے اندر کھانے کی طلب رکھی ہے تو اس کائنات میں اللہ نے اتنے کھانے کا انتظام کیا ہے کہ جتنے بھی قیامت تک آتے رہیں گے سب کا پیٹ بھرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کاہلی کی بنا پر یا کسی کے ظلم و ستم کی بنا پر بھوکے رہ جائیں، ہمارے حصے کا کھانا اور پانی کوئی اور لے اڑے، یہ تو ممکن ہے، یا ہم خود کاہل ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، ہاتھ بڑھانا نہیں چاہتے، جو نظام قدرت نے معین کیا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نظام کو فالو نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ممکن ہے، لیکن پروردگار نے انتظام ہر چیز کا کیا ہے۔ تو ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم ٹینشن فری زندگی چاہتے ہیں، سر بلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، نفع چاہتے ہیں، گھاٹا پسند نہیں ہے، تو کیا یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ آیا جس طرح سے پانی کی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ نے پانی پیدا کیا، بھوک مٹانے کے لیے غذا کا انتظام کیا، کیا سربلندی کا بھی انتظام پروردگار نے کیا ہے یا نہیں؟ یا ہمارا مقدر سرنگونی ہے، ہمارا مقدر ذلت و خواری ہے؟ مقدر کیا ہے ہمارا؟ تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ سرافرازی یا سرکوبی، عزت یا ذلت؟ ہمارے مقدر میں اللہ نے حکومت لکھا ہے یا محکومیت؟ ہمارے مقدر میں اللہ نے سکھ چین لکھا ہے یا بے چینی، بے اطمینانی؟ کیا کیا مقدر اللہ نے؟ ظاہر سے بات ہے جب خواہش ہماری یہ ہے تو اللہ نے مقدر بھی یہی کیا ہے، لیکن عرض کیا کہ پانی پیدا تو کر دیا ہے مگر پینا آپ کی ذمہ داری ہے، کھانے کا انتظام پروردگار نے کر دیا مگر سسٹم کو بہرحال آپ کو فالو کرنا پڑے گا جو اس نے معین کیا ہے۔ رزق کا انتظام کر دیا، رزق کا انتظام نہ کیا ہوتا تو زمین میں قدرت نمو نہ ہوتی، رزق کا انتظام نہ ہوتا تو آسمان سے پانی نہ برستا، انتظام رزق نہ ہوتا تو سورج کی روشنی نہ ہوتی۔ پروردگار آواز دے گا، زمین ہم نے پیدا کر دیا، دانے میں نشو و نما کی قدرت ہم نے دے دی، پانی ہم نے برسا دیا، روشنی کا انتظام ہم نے کر دیا، سورج کی حرارت ہم نے دے دی، ہل جوتنا تمہارا کام ہے، دانا چھڑکنا تمہارا کام ہے، فصل کاٹنا تمہارا کام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح سے پروردگار نے مقدر میں عزت لکھا ہے، انتظام بھی کر دیا عزت کا، لیکن اس نظام جس کے ذریعے سے عزت ملے گی اسے فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس نظام اور سسٹم کے ذریعے سے سربلندی مل سکتی ہے اسے فالو کرنا ہماری زندگی ہے۔ جس نظام کو اپنا کر کے ٹینشن فری لائف مل سکتی ہے اسے اپنانا ہماری زندگی ہے، اور جو سسٹم ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے اس سسٹم کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ سسٹم کیا ہے؟ قرآن خاموش ہے یا بول رہا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، ترجمان قرآن اہل بیت سے پوچھیں کہ کیا دنیا میں ہمیں سکون اور چین مل سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس دنیا میں عزت کی زندگی کے حقدار ہم ہیں یا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہماری زندگی پرمنفعت زندگی بن سکتی ہے یا نہیں؟ ہم جب ان کی بارگاہ میں آتے جواب ملتا ہاں کیوں نہیں، عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، سربلندی تمہارا مقدر ہے، ٹینشن فری لائف تمہارے ہی لیے ہے، شرطیں ہیں البتہ، تمہاری زندگی پرمنفعت زندگی ہو جائے گی، تم سربلند رہو گے، تمہیں کوئی چیز بھی اس دنیا کی تمہارا سکھ چین چھین نہیں سکتی ہے، مگر اس کی دو شرطیں ہیں۔
جب تک ان دو شرطوں پر عمل نہ کریں گے تب تک نہ عزت ملے گی، نہ سربلندی ملے گی، نہ پرمنفعت زندگی ملے گی، نہ آخرت میں جنت ہی ملے گی۔ کوئی چیز پروردگار کی طرف سے یوں ہی نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت ہے۔ جب تک قیمت ادا نہ کریں گے، پروردگار کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی وہاں پارٹی بازی نہیں ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو جو فالو کرے گا، اس نظام کو جو اپنائے گا، یہ نتائج اسے ملیں گے۔ قرآن مجید جو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، قرآن ہمیں سربلندی چاہیے، ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دو شرط، کیا ہے وہ شرط؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان، عمل صالح۔ ہم زندگی میں فائدہ کمانا چاہتے، گھاٹا نہیں چاہتے۔ دو شرط، کیا ہے وہ شرط؟ ایمان، عمل صالح۔ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ آخرت میں بہشت چاہیے، دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ سربلندی چاہیے، قرآن مجید کی آیت اٹھا کر کے دیکھیں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اے سربلندی چاہنے والو، اے سرفرازی کے طلبگارو، اگر تم چاہتے ہو کہ سرفراز رہو، سر بلند رہو، تمہارا سر کسی کے آگے جھکنے نہ پائے پروردگار کے سوا، دو شرطوں کو اپنا لو، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کو بجا لانے میں سستی سے کام مت لینا۔ لا تہنوا، کر لیں گے نہیں، کر لیں گے کیا مطلب؟ ابھی کریں گے، آدھے گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ گیا، پڑھ لیں گے۔ پڑھ لیں گے کیا مطلب؟ آ گیا تو ابھی پڑھیں گے۔ پڑھ لیں گے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ جو ہے سستی ہے نا، اٹھ جائیں گے، کر لیں گے، یہ ہے سستی۔ لا تہنوا، کبھی بھی عمل صالح بجا لانے کے لیے سستی مت کرنا۔ فوراً جس وقت موقع آ گیا اسی وقت اقدام۔ ضرب المثل ہمارے کہ آج کا کام کل نہیں، جو کل کرنا ہے وہ آج، جو آج کرنا ہے وہ ابھی۔ یہی تعلیم قرآن دے رہا ہے، لا تہنوا، سستی نہیں، ولا تحزنوا۔ ظاہر سے بات ہے عمل صالح بجا لانے کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ صبح نماز کے لیے اٹھنا آسان تو نہیں نہ ہوتا ہے، نیند کو تو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جتنے بھی اعمال صالح ہیں، میں تشریح میں جو ہے وہ جا کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مشکلیں ضرور ہوتی ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو عمل صالح کو بجا لانے میں سستی مت کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور اگر مشکلیں پیش آئے تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں، مشکلوں سے گھبرا کے ہتھیار زمین پہ رکھ مت دینا۔ جب بھی تم عمل صالح کے میدان میں آؤ گے ناممکن ہے کہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لگتا ہے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ آج ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو گلے سے لگائے رکھنے کے لیے طرح طرح کی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کچھ وہ ہیں جو بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خدا کا گھر بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تاکہ بندوں کی خوشنودی ہمیں مل جائے۔ لا تحزنوا، اگر سربلندی چاہتے ہو تو یاد رکھو، نمبر ایک عمل صالح کی بجاوری میں سستی مت کرنا۔ نمبر دو، جب عمل صالح بجا لانے کی راہ میں مشکلیں پیش آئیں تو گھبرانا مت۔ اگر یہ عمل صالح کر لیا انتم الاعلون تو سربلندی تمہارا مقدر، شرط یہ ہے کہ سب کچھ ایمان کے ہمراہ ہو۔ اچھے کام تو کر رہے ہو مگر ایمان نہیں ہے، وہ بھی بیکار۔ ایمان ہے اور اچھے کام نہیں ہے، وہ بھی بیکار۔ نہ عمل صالح کے بغیر ایمان کی کوئی قیمت ہے، نہ ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی قیمت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو سربلندی کا فارمولہ کیا ہوا؟ عمل صالح اور ایمان۔ اور کیا چاہیے ہمیں
گھاٹا پسند نہیں ہے، نفع چاہیے. کیسے ملے گا منافع؟ منافع کی شرط کیا ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار قسم کھا کے کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عصر کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. مکیش امبانی بھی گھاٹے میں ہے، بل گیٹس بھی گھاٹے میں ہے، جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے منافع میں ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا قول نہیں ہے، پروردگار کا قول ہے، کسی خطیب یا مولوی کا بیان نہیں ہے، اللہ کا بیان ہے. وہ بھی قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے. وہ خدا جو محتاج قسم نہیں ہے. قسم کی ضرورت تو انہیں پڑتی ہے نا جن کے کلام میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو. شاید سچ بول رہے ہیں، شاید جھوٹ بول رہے ہیں. تو دروغ کے، جھوٹ کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں. لیکن پروردگار کے ہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے، مگر وہ خدا جو محتاج قسم نہیں ہے، وہ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے. کیوں؟ موضوع کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. بات حلق سے اترنا بہت مشکل ہے. کیسے ہم مان لیں کہ مکیش امبانی گھاٹے میں ہے؟ کیسے مان لیں؟ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، میں خدا قسم کھا رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ان الانسان لفی خسر. جتنے بھی انسان ہیں، کوئی استثناء نہیں. استثناء ہے تو کس چیز کا؟ عمل صالح اور ایمان کا. سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. تیسری خواہش ہماری کیا ہے؟ تیسری خواہش ہماری ہے ٹینشن فری زندگی مل جائے ہمیں. ٹینشن فری زندگی، یہ وہ ہے جس کے لیے سب ترس رہے ہیں. حتی مکیش امبانی بھی ترس رہے ہیں. جتنی زیادہ دولت آ گئی، جتنا بڑا اقتدار مل گیا، اتنا ہی ٹینشن بھی بڑھ گیا. آج اطباء کے پاس جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ماہرین یہ جو ہے نفسیات کے پاس پوچھیں کہ آپ کے یہاں جو پیشنٹ آتے ہیں، ذہنی مریض میں کتنی تعداد غریبوں کی ہے، کتنی تعداد دولت مندوں کی ہے. خواب آور گولیاں خریدنے آپ کے پاس مزدور آتے ہیں یا بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے کارخانوں کے مالکان. کسی مزدور کو خواب آور گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نیند کس کی اڑی ہوئی ہے؟ جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. محلوں میں رہنے والے خواب آور گولیوں کے محتاج، جھوپڑوں میں رہنے والوں کے ہاں آرام سے سو جاتے ہیں. اگر ٹینشن فری لائف چاہتے ہو تو دو شرط. قرآن مجید کی آیت سنیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا، وہ مرد ہو یا عورت، فرق نہیں ہے. مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے اس سلسلے میں. یاد رکھیے گا، پروردگار نے ذمہ داریوں اور فرائض میں تو مرد و زن میں فرق رکھا ہے. ذمہ داریوں میں اور فرائض میں مرد و زن میں فرق ہے، لیکن اجر و ثواب میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ثواب مرد کا وہی ثواب عورت کا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. عورت کو اس بات کا، چونکہ اس کی ذمہ داری میں بچوں کی جو ہے پرورش شامل ہے، گھر کی دیکھ ریکھ شامل ہے. مسجد میں جانے سے محروم ہو گئی. مسجد میں جانے سے اگر محروم ہوئی تو ثواب مسجد سے محروم نہیں ہوئی. امام نے فرمایا بیتھا مسجدھا. جو ثواب مردوں کو مسجد میں جا کے ملے گا، وہی ثواب عورتوں کو گھر میں رہ کر کے میسر ہو جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. فرائض میں فرق ہے. فرائض میں اس لیے فرق ہے کہ جسمانی ساخت میں فرق ہے، اس لیے فرائض میں جو ہے اللہ نے فرق رکھا. مگر اجر و ثواب سب کا برابر. ایسا نہیں ہے کہ اگر مرد ایک رکعت نماز پڑھے گا تو اسے مثال کے طور پر 10 کلو ثواب ملے گا، اور عورت پڑھے گی تو اسے جو ہے 5 کلو ثواب ملے گا. نہیں، ثواب برابر. من عمل صالحا من ذکر او انثی. مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا وَهُوَ مُؤْمِن. البتہ شرط ہے کہ عمل ایمان کے ہمراہ ہو.
اگر ایمان کے ہمراہ عورت یا مرد جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت کی نہیں۔ فائدہ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ٹینشن فری لائف دے دیں گے، پرسکون زندگی۔ دولت نہ ہوگی مگر سکون تو ضرور ہوگا۔ جو کی روٹی کھائے گا، پیون لگا کپڑا پہنے گا، مگر اتنا مطمئن، دنیا سے جائے گا تو کہتا ہوا جائے گا فُضْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم، علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر ٹینشن فری زندگی چاہے تو کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر، عمل صالح ایمان کے ہمراہ، دنیا میں کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں اس عمل کا وہ بدلہ دیں گے جیسا عمل انجام دیا ہے، اس سے کہیں بہتر جزا انہیں دیں گے۔ یہ تین خواہش ہو گئی، کیسے پوری ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ چوتھی خواہش جو آخرت کے تعلق سے ہے، وہ کیا چاہیے ہمیں؟ جنت چاہیے۔ سب مرے جا رہے ہیں جنت کے لیے، ملے نہ ملے وہ تو پتہ نہیں ہے، مگر خواہش تو یہاں آئے کاہے کے لیے آئے ہیں؟ مجلس میں کس لیے آتے ہیں؟ یہی سوچ کے تو آتے ہیں نا کہ جنت ملے گی انشاءاللہ، اور کوئی نیت نہیں ہے۔ کم سے یہ خواہش ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں کاہے کے لیے؟ کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے کاہے کے لیے؟ اگر اعلان ہو جائے کہ نماز کے پڑھنے نہ پڑھنے سے جنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنت جہنم ہے ہی نہیں، تو کتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ مجلسیں کرو، ماتم کرو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کتنے لوگ آئیں گے اس میں؟ بڑی خواہش ہماری کیا ہے؟ جنت کی طلب۔ جنت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے بھی سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بنیادی شرطیں وہی بیان کر، ایمان اور عمل صالح۔ حضور فرماتے تقبلوا لی بستن اتقبلوا لکم بالجنہ، تم مجھ سے 6 چیزوں کا وعدہ کرو، میں تمہیں جنت میں لے جانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، وہ وعدہ کر رہے ہیں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت ہے میری کہ تم جنت میں جاؤ گے، کوئی شک و شبہ نہیں، مگر 6 کام تمہیں پہلے کرنا ہے۔ 6 کام تم انجام دے لو۔ کس سے کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ کافروں سے نہیں، جو ایمان لا چکے ہیں۔ خطاب کس سے ہے؟ مؤمنوں سے ہے۔ تقبلوا لی بستن اتقبلوا لکم بالجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کا وعدہ دو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ جنت کب ملے گی؟ حضور اکرم فرماتے 6 چیزیں، وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 6 چیزیں وہ ان کا تعلق عمل صالح سے ہے۔ فرماتے اذا حدثتم، غور سے سنیے گا اسے، اس 6 چیزوں کی جو ہے فہرست کو، شاید سب کی تشریح نہ کر سکوں، اتنا وقت نہیں ہے، مگر بہرحال فہرست تو یقیناً بیان کر دوں گا۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، کاہے کی شرط ہے؟ کس چیز کی کنڈیشن؟ جنت میں جانے کی۔ جنت میں جانے کی، دھوکے میں نہ رہیں، خواب غفلت میں پڑے نہ کہ جنت تو ہماری ہے ہی، ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ پھر اللہ ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا تو کسے لے جائے گا؟ جس کی جنت ہے وہ اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ ہماری جنت میں اگر آنے کی تمنا رکھتے ہو، 6 کام تمہیں انجام دینے ہیں۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب زبان کھولو تو جھوٹ نہ بولو۔ جب کبھی اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو چپ رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے سچ نہیں بولا جاتا، تو نہ بولو، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
بند رکھو یہ زبان. یہ زبان تمہاری پراپرٹی تو نہیں نہ ہے, یہ ملکیت اللہ کی ہے. زبان میں اگر کلام کی طاقت ہے, یہ تمہارا فن نہیں ہے. اگر تمہیں خطابت کی صلاحیت تو تمہاری صلاحیت نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے. زبان نہیں بولتی, یاد رکھیے گا, مشیت خدا بولتی ہے. اللہ کی دی ہوئی قدرت بولتی ہے. اس نے چاہا کہ زبان بولے تو بولنے لگی. یہ زبان کے گوشت کا اثر نہیں ہے. آج ہاتھ نہیں بولتے, پیر نہیں بولتے, رواں نہیں بولتا, بال نہیں بولتے, نہیں نہ بولتے. کیا بولتی ہے؟ زبان بولتی ہے. ہم نے سمجھ لیا شاید اسی میں کچھ ایسے تار جڑے ہوئے ہیں جو یہ بول رہی ہے. اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اس نے چاہا کہ زبان بولے تو بولنے لگی, اور جب وہ چاہے گا کہ زبان نہ بولے تو چپ ہو جائے گی. اس نے چاہا, آج چاہا زبان بولے ہاتھ چپ رہے. ایک دن وہ آئے گا جب وہ یہ چاہے گا کہ زبان چپ رہے اور ہاتھ بولے. قیامت کا دن وہی دن ہے جہاں زبان چپ ہو جائے گی. قرآن کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم وارجلہم. آج ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے. اب زبان چپ ہے, ہاتھ بول رہا ہے, پیر بول رہا ہے, کھال بول رہی ہے, بدن کا رواں رواں بولے گا. پوچھیں گے کہ تم نے فلاں یتیم کو مارا تھا, تو زبان کو تو جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہے نا. خدایا میری شکل سے لگتا ہے کہ میں تو چونٹی کو نہیں مار سکتا, یتیم کو کیسے ماروں گا؟ نہیں, تم چپ رہو, تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی ہے. اب زبان نہیں بولے گی, کون بولے گا؟ ہاتھ بولے گا. ہاں یا اللہ, ہمارے ہی ذریعے تو انہوں نے مارا تھا اس کو. پیر بولے گا, بدن کا رواں رواں بولے گا. انسان بلبلا اٹھے گا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ سارا ظلم, سارا گناہ, سارے کرائم, سارے جرائم کس کے لیے کیے تھے؟ بدن کے لیے نا. ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں روح کو تکلیف ہوتی ہے اور بدن کو جو ہے مزہ آتا ہے. ابھی روزہ آ رہا ہے, ماہ رمضان آ رہا ہے نا, روزہ رکھیں گے. مئی جون کی گرمی ہے, غضب کی پیاس لگے گی, روزہ رکھ کے تکلیف ہو رہی ہے, جسم کو آرام مل رہا ہے. جسم کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن روزہ رکھنے کے بعد خوش کون ہے؟ روح خوش ہے. چوری کر کے بہترین گھر بنا کے اے سی لگا کے ڈنلپ کے گدے پہ سو گئے حرام پیسے سے. کس کو مزہ مل رہا ہے؟ جسم کو یا روح کو؟ جسم کو مزہ مل رہا ہے, روح تو پریشان ہے. روزہ نہیں رکھا, کھا رہے ہیں, کس کو مزہ مل رہا ہے؟ جسم کو. روح بے چین ہے, روح بے چین, جسم کو آرام. سارے گناہ, سارے جرائم, سارے کرائم کا مزہ کسے ملتا ہے؟ جسم کو ملتا ہے. یہ قیامت کے دن یہ جسمی ہمارے خلاف ہو جائے گا. جسمی خلاف, ہمارے خلاف گواہی دینے لگا. انسان بلبلا اٹھے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا, اے میرے ہاتھ, اے میرے پیر, اے میرے بدن, اے میری آنکھوں, یہ بتاؤ کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ ارے یہ بتاؤ تمہیں بولنا کس نے سکھا دیا؟ جواب کیا ملے گا؟ انتقنا الذی انتقا کل شیء. ہمیں اسی پروردگار نے بولنا سکھایا جس نے زبان کو بولنا سکھایا تھا. تو زبان نہیں بولتی ہے, مشیت پروردگار بولتی ہے, قدرت پروردگار بولتی ہے. یہ زبان تمہارے دہن میں اللہ کی امانت ہے. اگر اس کی منشا کے مطابق زبان کو استعمال کر سکتے ہو تو زبان کھولو, ورنہ منہ بند رکھو. اذا حدثتم فلا تکذبوا. یاد رکھے بہت سارے گناہ ہیں اسلامی قوانین میں, سب سے بڑے گناہ کا نام ہے جھوٹ. البتہ ہماری نگاہ میں سب سے چھوٹا گناہ ہے. جھوٹ بول دینا تو کوئی خاص بات تو نہیں نہ ہے. اگر جھوٹ بول دیا تو کیا آسمان زمین پہ آ پڑا, زمین پھٹ گئی ہے؟
جھوٹ ہی تو بولا ہے ہم نے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو فقط جھوٹ ہی بولا ہے، لیکن پروردگار کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. جھوٹ وہ گناہ ہے جس کے ہمراہ ایمان باقی ہی نہیں رہ سکتا. بہت سارے گناہ ہیں، گناہ کر کے بھی انسان مومن رہ سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت سنیے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ صرف وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے. رسول اکرم اللہ کی نشانی ہیں، امیر المومنین اللہ کی نشانی ہیں، صدیقہ طاہرہ اللہ کی نشانی، سید الشہداء اللہ کی نشانی. جو جھوٹ بولتا ہے اسے نہ سید الشہداء پر ایمان ہے، نہ صدیقہ طاہرہ پر ایمان ہے، نہ امیر المومنین پر ایمان ہے، نہ رسول اکرم پر ایمان ہے. قرآن کہتا ہے اگر ان پر ایمان ہوتا تو یہ جھوٹ ہرگز نہ بولتے. مومن جو نہیں ہیں صرف وہی جھوٹ بولتے ہیں، مومنین جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. حضور اکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا، بلکہ اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں حضور. اصحاب سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ المؤمن یزنی، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے زنا، بہت بڑا گناہ ہے زنا. کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے جواب دیا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے کبھی شیطان سوار ہو جائے اس کے اوپر، غافل ہو جائے خدا سے قیامت سے اور یہ گناہ کر بیٹھے، ممکن ہے. یا رسول اللہ المومن یسرق، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے، ممکن ہے شیطان سوار ہو جائے، بہک جائے، کبھی انسان چوری کر لے، بھوک سے تنگ آ کر کے عاجز آ کر کے چوری کر لے. یا رسول اللہ المومن یکذب، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن مومن ہوتے ہوئے جھوٹ بول دے. مومن مومن ہوتے ہوئے زنا کر سکتا ہے، البتہ گناہ عظیم ہے، یاد رکھیے گا. مومن مومن ہوتے ہوئے چوری کر سکتا ہے، لیکن مومن مومن ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ ایمان اور جھوٹ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے لا یجد العبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذب حذلہ وجدہ. مولا فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو سمجھ نہیں سکتا ہے جب تک وہ جھوٹ سے اپنے کو دور نہ کر لے. نہ مذاق میں جھوٹ بولے، نہ سنجیدگی سے جھوٹ بولے. ہوتا ہے نا ہمارا مذاق میں، میرے آخر کس نے آپ کو اجازت دی ہے مذاق میں جھوٹ بولنے کی؟ جس خدا نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، دروغ گوئی کو حرام قرار دیا ہے، اس نے دونوں حالتوں میں جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے. نہ مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ سنجیدگی سے جھوٹ بول سکتے ہیں. 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے جعلت الخبائث كلها فی بیت واحد، اللہ نے ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر کے تالا لگا دیا ہے. تالا لگا دیا، ساری برائیاں وہاں بند ہیں. جب تالا لگا ہے تو باہر تو نہیں آ سکتے ہیں، جب تک وہ باہر آئیں گے نہیں تب تک برائیاں پھیلیں گی نہیں، سب بند ہیں. لیکن ہر تالے کی ایک چابی تو ہوتی ہے نا، چابی سے تالا کھل جایا کرتا ہے. ساری برائیاں ایک گھر میں قید، اس کی چابی کیا ہے؟ فرماتے ہیں مفتاحها الکذب، اس تالے کی چابی کا نام ہے جھوٹ. جھوٹ اگر انسان چھوڑ دے گا تو تالا کھلے گا ہی نہیں، تو برائیاں آئیں گی کہاں سے؟ انسان اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا،
ڈاکہ نہیں ڈالے گا، تہمت نہیں لگائے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں ہڑپے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں کرے گا، ٹوپی نہیں پہنائے گا، ایک جھوٹ کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں اذا وعدتم فلا تخلفوا، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو پھر وعدہ خلافی نہ کرو۔ اگر کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی مت، یا وعدہ مت کرو، نہیں انجام دے سکتے ہو کہہ دو میں نہیں کر سکتا، مولانا آپ کو فلاں دن مجلس پڑھنا ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، تو کہہ دیجئے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ وعدہ کر کے نہ آنا، اگر وعدہ خلافی ہے تو پھر جنت کی بو بھی نہیں سونگھیں گے۔ اذا وعدتم فلا تخلفوا، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی، وعدہ چاہے بڑے سے کرو چاہے چھوٹے سے، اور سنیے وعدہ چاہے مومن سے کیا ہو یا کافر سے، جس کسی سے بھی وعدہ کر لیا ہے وعدہ خلافی حرام ہے، کافر سے بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو کافر ہے، تو کیا ہوا کافر ہے؟ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لیست فیہن لأحد الرخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کے بہت سارے واجبات وہ ہیں جہاں کچھ چھوٹ پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر روزہ واجب ہے نا، بھی آ رہا ہے ماہ رمضان، روزہ واجب ہے مگر تھوڑی چھوٹ ہے نا، اگر بیمار ہو گئے تو پھر کبھی رکھ لینا، سفر پہ چلے گئے تو بعد میں رکھ لینا، ہے نا چھوٹ۔ نماز واجب ہے کھڑے ہو کر کے، کمر میں درد ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ بھائی، نہیں بیٹھ سکتے لیٹ جاؤ۔ حج واجب ہے مگر پیسے والوں پر، اگر راستہ بند ہے حج واجب نہیں ہے۔ تو جتنے بھی واجبات اور فرائض ہیں سب میں کچھ چھوٹ پائی جاتی ہے۔ تین چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں وہ جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز بر الوالدین، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اب ماں باپ دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے ماں باپ اور برے ماں باپ۔ خوب اچھے ماں باپ کے ساتھ تو سبھی کا سلوک اچھا ہوتا ہے، ماں باپ برے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بچپن میں نہیں نبھائیں، نہ ہماری تعلیم کا انتظام کیا، نہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا، نہ تربیت کی، نہ ہماری صحت کا خیال رکھا، اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے۔ تھوڑے سے والدین ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، انہیں اپنی عیاشیوں سے کام ہے، بچوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے کلب سے وقت کہاں بچتا ہے، ان کی پارٹیوں سے وقت کہاں بچتا ہے جو اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں گے۔ دولت ہے آیا کے حوالے کر دیا بچوں کو، نکل گئے سیر سپاٹے پر، انہوں نے جو حق تھا ادا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں والدین اچھے ہوں یا برے، تمہیں والدین کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، اپنے فرائض کو نہیں نبھایا، ہم خدا انہیں سزا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، تمہیں حق نہیں ہے۔ والدین اچھے ہوں یا برے، گنہگار ہوں یا مومن، حتیٰ کافر بھی اگر ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بر الوالدین مسلمین کان او مشرکین، یہ ماں باپ چاہے مسلمان ہوں یا مشرک، برتاؤ تمہارا اچھا ہون۔ اب اچھا برتاؤ کسے کہتے ہیں فی الحال وقت نہیں کہ میں اسے بیان کروں۔ ایفاء الوعد، وعدہ وفائی، لمسلم کان او کافر، یہ وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو یا کافر سے، اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا ہوگا۔ اداء الامانہ لمسلم کانت او کافر، اگر کسی کی کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو خیانت نہیں کر سکتے ہیں، وہ امانت چاہے مومن کی امانت ہو چاہے کافر کی امانت ہو۔ امام سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل وہ خنجر جس خنجر سے اس نے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا، اگر وہ خنجر بھی میرے پاس بطور امانت رکھوا دے گا تو میں اسے بھی صحیح و سالم لوٹا دوں گا۔
اتنی اہمیت ہے. اذا وعدتم فلا تخلفوا، جب تم نے کوئی وعدہ دے دیا، کوئی عہد ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، شان مومن یہ ہے کہ چاہے وہ معاہدہ اس کے خلافی کیوں نہ ہو، مومن وعدہ خلافی نہیں. وعدہ خلافی کافر کی پہچان ہے. ابھی دیکھا آپ نے نا، ایک ڈیل ہوئی تھی، ایٹمی ڈیل، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، ایران، امریکہ، یورپ، روس اور چین کے درمیان، 6 ملک کے درمیان. ایک طرف اس ڈیل میں، اگرچہ یہ ڈیل ایران کے حق میں نہیں تھی، اگرچہ اس ڈیل سے رہبر انقلاب راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے، کئی مرتبہ انہوں نے اپنی ناخوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن چونکہ ان کے وزیر خارجہ نے سائن کر دیا تھا، ان کے نمائندے نے ایگریمنٹ کر لیا تھا، اب ایگریمنٹ کا احترام کرنا ہے، ایگریمنٹ کا احترام کرنا ہے. ہم عہد شکنی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ اپنا وعدہ توڑ دیں گے تو پھر وعدہ تو باقی ہی نہیں بچا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا. جس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم معاہدے کو پھاڑ دیں گے، رہبر انقلاب نے یہ اعلان کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ختمی مرتبت کے پیرو ہیں، جب تک معاہدہ ہے، چاہے وہ معاہدہ ہمارے حق میں نہ ہو، ہم خلاف ورزی نہ کریں گے. ساری دنیا نے گواہی دی کہ ایران نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. تفتیش کیا، تحقیق کیا، ذرہ برابر بھی معاہدے سے نہیں ہٹے، اگرچہ معاہدہ ہمارے حق میں نہیں تھا. لیکن اگر تم معاہدے کو پھاڑو گے تو ہم آگ لگا دیں گے. تم پھاڑو گے تو مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. عزیزو، ہم نے کتنے وعدے کیے ہیں. کافر سے بھی اگر ہمارا وعدہ ہے، کافر سے بھی کوئی معاہدہ ہے، اس کا بھی احترام ہے. اگر کوئی معاہدہ ہم نے اللہ سے کیا ہو تو، اگر کوئی معاہدہ ہم نے پیغمبر اکرم سے کیا ہو تو، اگر وعدہ ہم نے اہل بیت اطہار سے کوئی کیا ہے، اس کی کتنی اہمیت. کافر سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنا گناہ، کافر سے کیے ہوئے وعدہ خلافی جنت سے دوری کا سبب. اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اگر توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اگر توڑا تو کیا ہوگا؟ اہل بیت اطہار سے کیے ہوئے معاہدے کو اگر توڑا تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے کوئی صاحب کہ ہم نے کون سا معاہدہ اللہ سے کیا ہے، ہمیں تو یاد نہیں ہم نے کوئی اگریمنٹ اللہ سے کیا ہو. ہم نے کون سا معاہدہ حضرت سے کیا ہے، ہم نے کون سا معاہدہ مولا کائنات سے کیا ہے، ہم نے کون سا عہد سید الشہداء سے کیا. یاد دلاؤں کون سے. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی لائق اطاعت و عبادت نہیں سوائے اللہ کے. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی اے خدا ہم تجھ سے وعدہ کرتے اطاعت صرف تیری کریں گے. وعدہ ہے کہ نہیں؟ عہد ہے کہ نہیں؟ کیا کیا ہم نے عملی زندگی میں؟ عملی زندگی میں کیا کیا؟ وعدہ کیا تھا اللہ اطاعت صرف تیری، کسی کی نہ سنیں، حتیٰ اپنے دل کی بھی نہیں سنیں گے. یہی معنی تو ہے نا لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ. مگر عملی زندگی میں کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، سب کی سنتے ہیں سوائے اللہ کے. ہم نے اہل بیت سے کیا وعدہ کیا؟ پوچھتے ہیں امام کتنے تو کیا کہتے ہیں؟ 12. پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، پورے 12 نام گنا ڈالتے ہیں. یہ مطلب کیا ہوتا ہے پہلے امام حضرت علی؟ حضرت علی ہمارے امام ہیں، یعنی کیا مطلب؟ جب ہم نے کہا مولا علی آپ ہمارے امام، تو یہاں پر ایک معاہدہ ہو گیا مولا سے. وہ معاہدہ کیا ہے؟ امام کو امام ماننے کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ شیعہ اور امام کا رشتہ کیا ہے آپس کا؟ قصیدہ پڑھ لینا ہی رشتہ ہے، نعرہ لگا دینا ہی رشتہ ہے، چند رسم و رواج کو انجام دینا ہی شیعہ کی علامت ہے.
شیعہ اور امام کا رشتہ کیا ہے اسے خود مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا۔ جس وقت مولا نے عثمان بن حنیف کو بصرے کا گورنر بنا کے بھیجا تھا اور بصرے میں لوگوں کے بڑے لوگوں نے ان کو دعوت دیا، فی الحال مختری کہ میں اس کا تفصیلی واقعہ بیان کروں۔ جب وہ دعوت میں چلے گئے جس دعوت میں نہیں جانا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے غور سے سنیے گا، ان دعوتوں میں جانا جائز نہیں ہے جہاں مالداروں کو بلایا جائے غریبوں کو دور رکھا جائے۔ مالدار کو بلائیے، حرج نہیں ہے، اسلام مالداروں کا مخالف نہیں، دشمن نہیں ہے، لیکن مالداروں کو بلایا غریبوں کو پھٹکارا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عثمان بن حنیف اس دعوت میں چلے گئے جہاں اغنیاءہم مدعو وفقراءہم مدفوع، مالداروں کو بلایا گیا تھا، غریبوں کو دور رکھا گیا تھا۔ فوراً امام نے خط لکھا اعتراض، مجھے تم سے امید نہیں تھی، علی کا گورنر اور ایسی اتنی بڑی غلطی، اس دعوت میں تم چلے کیسے گئے؟ تم میرے گورنر ہو، تم مجھے امام کہتے ہو۔ پتہ ہے امام کسے کہتے ہیں؟ فرماتے الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ۔ اگر کسی کو امام مان لیا ہے تو امام کا معنی سمجھو۔ امام فرماتے ہیں جسے امام مان لیا ہے ضروری ہے اس کے نقش قدم پر چلنا، جیسے اس کی سیرت، جیسا اس کا کردار، جیسا اس کا عمل، ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ویسے تو ہم بن نہیں سکتے ہیں، علی تو نہیں بن سکتے ہیں، خود مولا نے فرمایا ہے لا تقدرون علی ذلک، تم میرے جیسے نہیں بن سکتے ہو، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد، مگر کوشش تو کرو ہم جیسا بننے کی کوشش، علی جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو شاید قمبر بن جائیں، علی جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو شاید ابو ذر بن جائیں، علی جیسا بننے کی کوشش کریں گے شاید سلمان بن جائیں۔ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے جب کہا آپ ہمارے امام ہیں یعنی مولا، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں جیسی آپ کی زندگی ویسی ہماری زندگی۔ اذا تم فلا تخونوا، ختم کرو بحث کو، 5-10 منٹ ٹائم کل رہ گیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرنا۔ غضوا ابصارکم، نامحرم چہروں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے پردہ کرنا، آپ کا فریضہ ہے نگاہیں نیچی رکھنا۔ اگر انہوں نے اپنے فریضے میں کوتاہی برتی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان چہروں کو دیکھیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ غضوا ابصارکم، 5ویں شرط واحفظوا فروجکم، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنا، کبھی بھی بدکاری اور فحشا کے قریب مت جانا۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، نہ ہاتھ سے کوئی گناہ انجام پا سکے نہ زبان سے کوئی گناہ انجام پا سکے۔ زبان سے کیسے کیسے گناہ انجام پاتے ہیں فی الحال موقع نہیں۔ یہ 6 شرطیں بیان کی۔ پہلی شرط بولو تو سچ بولو، دوسری شرط وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری شرط امانت میں خیانت نہیں، چوتھی شرط نگاہیں نیچی رکھو، 5ویں شرط عفت و پاک دامانی کی پاسداری کرو، 6ٹھی شرط زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھو، زبان کو وہیں استعمال کرو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، ہاتھ انہی کاموں کے لیے اٹھے جس کی شریعت نے تمہیں پرمیشن دی ہے۔ یہ 6 شرطیں اگر ہم نے انجام دے دیں تو حضور فرماتے جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ عزیزو، پیغمبر ہوں یا ائمہ طاہرین، سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا، کامیابی کے جو ذرائع ہو سکتے تھے ان ذرائع سے ہمیں آشنا کرانا، اس نظام اس سسٹم سے ہمیں واقف کرانا جسے فالو کر کے ہم ان نیکیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے
پوری زندگی اپنی اسی کام کے لیے وقف کر دی، تاکہ کل یہ ہم نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ نظام کیا تھا، وہ سسٹم کیا تھا، کیونکہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد بنی امیہ نے تو نظام ہی چینج کر دیا۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور اس نظام کو فالو کرتے، اس سسٹم پہ ضرور عمل کرتے، مگر کیا کریں، بنی امیہ نے تو نظام مٹا دیا۔ یقیناً بنی امیہ نے مٹانے کی کوشش کی تھی، مگر اہل بیت اطہار نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے سسٹم کو بچا لیا۔ اگر امام حسن شہید ہوئے سسٹم کو بچانے کی خاطر، صدیقہ طاہرہ کی پسلیاں اگر ٹوٹی ہیں تو اسی سسٹم کی حفاظت کے لیے، در فاطمہ پر اگر آگ لگی ہے نظام کو بچانے کی سزا ملی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اگر شہید کیا گیا، اگر حسن ابن علی کو زہر دغا کلیجے کٹ کٹ کے اگر تشت میں گرے ہیں، کربلا کی ساری قربانیوں کا ایک مقصد، عزیزو جس وقت شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، گلے پہ خنجر تھا، رخسار کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر، لحظہ آخر جو حسین ابن علی کے دہن مقدس سے جملے نکلے ہیں، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک الہی جئتو ہنا لتکون عنی راضیہ، اے میرے معبود میں کربلا میں تجھے خوش کرنے آیا ہوں۔ عجب جملہ ہے، فرماتے ہیں فخری انی، افتخاری انی اعطیت کل شیء فی سبیلک لاجل دینک، خدایا مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، جو کچھ بھی میرے پاس تھا، میرے پاس میرا جوان بیٹا علی اکبر تھا، میرا بھتیجا قاسم تھا، میرے برابر کا بھیا عباس تھا، میرا ننھا شیرخوار علی اصغر، میرے معبود جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے سب کچھ تیری راہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ اے میرے معبود میں اپنے بھتیجے کا پامال لاشا اٹھا لیا، میں نے میرا جوان علی اکبر، کتنی محبت ہے علی اکبر سے حسین کو۔ اے عزیزو کربلا کے میدان میں یوں تو حسین کو ہر شہید سے محبت ہے، حتیٰ تازہ آیا ہوا مہمان ہر اس سے بھی حسین کو محبت ہے۔ جب کبھی کوئی شہید حسین کے پاس اجازت کے لیے آتا تھا، حسین نے اسے آسانی سے اجازت نہیں دی ہے۔ اون محمد جب آئے تھے اجازت کے لیے تو کیا حسین نے آسانی سے اجازت دے دی تھی؟ مقتل میں یہی تو ہے نا کہ جب جنگ ہو رہی ہے، ایک دفعہ زینب کی نگاہ جب اون محمد پہ پڑی، دیکھا دونوں شہزادے تو کھڑے ہوئے ہیں، بلایا، بچوں ماں کا سبق بھول گئے؟ تمہیں ماں نے کیا سکھایا تھا؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کیا جب قاسم کا جنازہ اٹھ جائے گا تب تم آؤ گے؟ جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے تب تم میدان میں کس بات کا انتظار؟ اون محمد کہتے ہیں اماں یہ بات نہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اماں ہاں ایک بات ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ ماموں جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں، اگر آپ سفارش کر دیں گی تو ہمیں اجازت مل جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ بہن کیسے آنا ہوا؟ کہ بھیا پہلے میری بات کا جواب دیجئے، آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے آج تک کچھ نہیں مانگا، تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنے آئی ہے، بولو بہن کیا چاہتی ہو؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تب جا کر کے حسین نے اجازت دی ہے۔ کیا قاسم کو فوراً اجازت مل گئی تھی؟ مقاتل کے جملے تو یہی ہے نا، قاسم کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی حسین کے قدموں کا بوسہ دیتے تھے۔ چچا جان مجھے اجازت نہیں ملی، جب بابا کا وصیت نامہ لائے ہیں تب اجازت ملی ہے۔ ہاں کربلا کا ایک شہید ایسا ضرور ہے
جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت، اون و محمد سے بھی زیادہ محبت ہے، قاسم سے بھی زیادہ محبت، عباس سے بھی زیادہ محبت. آپ کا ذہن پہنچ گیا نا وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے، کیونکہ لائق بیٹا بھی ہے، نانا کی شبیہ بھی ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. جس وقت علی اکبر آئے ہیں اجازت کے لیے، مقتل کا عجب جملہ ہے، استاذنا فاذنا، جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی، کوئی پس و پیش نہیں. دین خدا کی حفاظت جو کرنی ہے، عزیز ترین شے کو قربان کر کے حسین فخر کر رہے ہیں. خدایا مجھے فخر. بس کہتے بیٹا علی اکبر ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو لینا. زینب نے تمہیں 18 برس پالا ہے. علی اکبر رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں. جیسے ہی بیویوں کو اطلاع ملی کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، ساری بیویاں اپنے خیمے سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئیں. ہر طرف سے ایک ہی آواز، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ. علی اکبر کہتے بیویوں تمہیں تو اپنی بے کسی و بے بسی کا احساس، ہائے میرا بابا بھی تو اکیلا رہ گیا. بیویوں نے کہا جاؤ خدا حافظ. یہ آواز جب زینب کے کانوں میں پہنچی، بس آخری جملہ اور میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، زینب کے کانوں میں جب آواز پہنچی زینب آگے بڑھی. کیا کہا میرے لال؟ مرنے جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے 18 برس تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ پھوپھی کو یکا و تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتے پھوپھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی تو ہرگز نہ جاؤں گا، لیکن پھوپھی اماں بس ایک بات یاد رکھیے، اگر کل قیامت کے دن دادی فاطمہ نے پوچھ لیا زینب یہ بتا تجھے حسین عزیز یا علی اکبر، تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ زینب نے کہا ارے 1000 علی اکبر میرے بھیا پر سے قربان. جاؤ میرے لال، خدا حافظ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جو حضور نے 6 شرائط پیش کیے ہیں ان سب پر ہم عمل پیرا ہو سکے. ہماری زندگی میں نہ جھوٹ ہو، نہ وعدہ خلافی، نہ امانت میں خیانت، نگاہیں ہماری ہمیشہ نیچی ہوں، عفت و پاک دامنی کی ہمیشہ حفاظت کرے، ہاتھ اور زبان کنٹرول میں رہے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہم السلام کا، جو بے روزگار ہے انہیں حلال و پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ. ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے سید رہبر حسین ابن سید اظہر حسین مرحوم.